کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کو اپنے اوپر قسم کھا کر حرام کر لے تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ وہ اپنی قسم توڑے، اور جب قسم توڑے گا تو پھر اس کو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ آج کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت قسم توڑنے کا کفارہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے مختصر میں اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور پھر صرف ترجمہ رہ جائے گا۔ قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ انسان قسم کھاتا ہے، یہ قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جس کو قرآن کریم یمین لغو کہتا ہے، لغو قسم، فضول قسم۔ لغو قسم وہ ہوتی ہے جو عموماً انسان کی زبان پہ ویسے ہی قسم چڑھی ہوتی ہے، قسم کا لفظ چڑھا ہوتا ہے، قسم ہے، قسم سے، اللہ ہی قسم، اللہ ہی قسم۔ وہ ارادتاً نہیں ہوتا، وہ غیر ارادی طور پر اس کی زبان پر چڑھا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ بات بلا وجہ قسم کھاتا رہے آدمی، اسی لیے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے لغو۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے فضول، بیکار، اور یہ لفظ ہی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو قسم ہے نا، سامان تو بکوا دے گی لیکن اس میں جتنی برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور قسم کھانے والے تاجر کے بارے میں یہ کہا کہ وہ خسارے میں رہے گا، وہ نقصان میں رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کام چھوڑ دے۔ تو یہ یمین لغو لا یعنی ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ قسم ہوئی، اس پر نہ دنیا میں کوئی گناہ ہے نہ آخرت میں کوئی گناہ ہے، لیکن یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ شاید ہو جائے، گناہ کوئی نہیں اس پر، نہ اس پر دنیا کا کوئی قانون لاگو ہوتا ہے نہ اس پر آخرت کی کوئی سزا ہے۔ دوسری قسم ہے یمین غموس۔ غموس کہتے ہیں کسی چیز کی گہرائی میں غوطہ لگانا، پانی وغیرہ کے اندر نیچے غوطہ لگانا۔ یمین غموس وہ قسم ہے جو جان بوجھ کر ارادتاً آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے، جان بوجھ کر، اسے پتا ہے کہ میں جو قسم کھا رہا ہوں جھوٹی ہے، پھر بھی کھاتا ہے۔ اس پر دنیا میں تو شاید کوئی سزا ہو نہ ہو، لیکن آخرت میں جہنم کی سزا ہے اس پر۔ اس شخص کو جہنم کی آگ میں غوطے دیے جائیں گے، جہنم کی آگ میں اس شخص کو غوطے دیے جائیں گے۔ تیسری قسم جس کا تفصیلی تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہ آتا ہے وہ یہ ہے آدمی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھائے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب جو قسم کھائی ہے پوری کرے، اگر قسم کھائی کروں گا تو کرے، اور اگر قسم کھائی ہے کہ نہیں کروں گا تو پھر بچے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ اپنی قسم پوری نہیں کر پاتا، قسم کھائی تھی کروں گا، وہ کام نہیں کر پایا، قسم کھائی نہیں کروں گا، کر بیٹھا ہے، گویا اس نے اپنی قسم توڑ دی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، قسم کے توڑنے کا، قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کفارہ آج ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے۔ ایک صورت اور ہے، آدمی قسم کھاتا ہے میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اس نے غلط قسم کھائی، جذبات میں آ گیا۔ جیسے آدمی قسم کھاتا ہے میں اپنے بھائی کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا کبھی، حرام ہے، حرام ہے، کیوں نہیں دیکھے گا؟
اللہ تعالیٰ نے بہن بھائی کا رشتہ بنایا ہے تو یہ تو قطع تعلق ہی کر رہا ہے، وہ تو حرام، قطع رحمی کر رہا ہے، وہ تو حرام ہے۔ یا آدمی کسی دوست سے غصے میں آ کے کہتا ہے کہ میرے اوپر تیرے گھر کا پانی بھی حرام ہے، تو غلط ہے بھائی، اللہ نے حلال کیا، تم کیوں حرام کر رہے ہو؟ تیرے گھر کا کھانا حرام ہے میرے اوپر، اللہ نے حلال کیا، تم کیوں حرام کر رہے ہو؟ قسم کھا کر اگر وہ یہ کہتا ہے، قسم کھا کر، قسم کھانا یہ ضروری ہے، قسم کھا کر یہ کہے، تو ایسی قسم جو غلط ہے، ایسی قسم جو غلط ہے، اس کا توڑ دینا ضروری ہے، اس کا توڑ دینا ضروری ہے۔ اب توڑے گا تو پھر کیا کرے؟ پھر کفارہ ادا کرے، پھر کفارہ۔ قسم ٹھیک تھی، نہیں پورا کر سکا، ٹوٹ گئی، تب بھی کفارہ۔ قسم غلط کھائی تھی اور توڑی ہے، تب بھی کفارہ ہے۔ چنانچہ وہ سورۃ تحریم میں پڑھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قسم کھائی تھی نا، اور وہ حالانکہ جائز چیز تھی، آپ نے اپنے اوپر قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا آج کے بعد، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اب اپنی قسم توڑیں اور توڑ کر صرف کفارہ ادا کریں۔ چنانچہ حضور نے کفارہ ادا کیا۔ یہ خلاصہ ہے، اب صرف ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لا یؤاخذکم، لا نہیں، یؤاخذ پکڑ فرمائیں گے، کم تمہاری، اللہ اللہ، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے، باللغو فی ایمانکم، ایمان قسمیں، کم تمہاری، اور باللغو لغو، اللہ تمہاری لغو قسموں میں تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے، اللہ یمین لغو میں تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ لیکن لغو کا لفظ بتاتا ہے کہ چھوڑ دے اس کو۔ ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، اللہ تمہاری پکڑ فرمائیں گے، بما، اس میں جو، عقدتم الایمان، کہ تم نے جو ارادے سے قسمیں کھائی ہیں، جو ارادے سے قسمیں جان بوجھ کر پورے ہوش کے ساتھ قسمیں کھائی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ فرمائیں گے۔ فکفارتہ، بس اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام، کھانا کھلانا، عشرتی، 10 مساکین، محتاجوں کو، اطعام عشرتی مساکین، 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا، من اوسطی، وہ مناسب سا کھانا، اوسط مناسب سا، ماں جو، تطعمون تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، جو تم اپنے یعنی روٹین میں گھر میں جو کھانا جس طرح کا پکتا ہے نا، بس اس طرح کا کھانا 10 مساکین۔ ہاں کوئی اچھا کھلا دے تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے جو تم خود کھاتے ہو۔ او، یا، کسوتہم، ان کو لباس مہیا کرنا، او کسوتہم، یا ان کو لباس مہیا کرنا، یہ دوسری شکل ہے۔ اگر کھانا کسی وجہ سے میسر نہیں ہے، 10 مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو او کسوتہم، تو پھر یا ان کو لباس مہیا کرنا، او یا تحریر، آزاد کرنا، رقبہ، ایک گردن، یا ایک گردن کو آزاد کرنا، اس سے مراد غلام کو آزاد کرنا جو فی الوقت میسر نہیں ہے۔ فمن، پس جو، فمن، پس جو، لم یجد، نہ پائے، جو نہ پائے، غریب بیچارہ خود نہیں کھا سکتا، وہ 10 بندوں کو کہاں سے کھلائے، اور کپڑے تو ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فمن لم یجد، جو نہ پائے، فصیام، تو پھر وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، وہ 3 دن روزے رکھے۔ گویا کفارے کی 3 شکلیں ہیں۔ سب سے پہلے 10 غرباء مساکین کو کھانا کھلائے، 10 محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ اگر کسی وجہ سے کھانا کھلانا ممکن نہیں ہے تو پھر ان کو لباس مہیا کرے۔
اور اگر لباس مہیا کرنا بھی ممکن نہیں ہے، غریب ہے، نہیں استطاعت رکھتا، تو پھر 3 روزے رکھے. فصیام ثلاثۃ ایام ذالک، یہ کفارہ ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کا، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا جب حلفتم تم قسم کھا بیٹھے، قسم کھا بیٹھے اور پھر پورا نہ کر پائے تو یہ اس کا کفارہ ہے. واحفظوا، اور حفاظت کرو، ایمانکم اپنی قسموں کی، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اور اپنی قسموں کو پورا کرو. کذالک، اس طرح یبین، کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتے ہیں، لعلکم تاکہ تم تشکرون اللہ کا احسان مانو اور اس کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہم نے اس سورت کے شروع میں پڑھا ہے سورہ المائدہ کہ یہ قرآن کریم کی بالکل آخری صورتوں میں سے، بالکل اختتامی ایام کے اندر، اس لیے اس کے اندر جو احکام ہیں وہ اپنی تکمیلی شکل میں ہیں، فائنل شیپس کے اندر ہیں، وہ تکمیلی شکل کے اندر ہیں، وہ فائنل ہو رہے ہیں احکامات. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب یہ جو اگلی آیت ہے اس کا بھی تھوڑا سا سن لیجیے. اس میں بنیادی طور پر، ویسے تو 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن بنیادی طور پر اس میں 2 چیزوں کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے، وہ ہے شراب اور جوا. شراب اور جوے کے بارے میں 3 جگہ پر، خصوصاً شراب کے بارے میں 3 جگہ اللہ تعالی بتدریج مسلمانوں کو متوجہ کر چکے تھے، اور وہ ترغیب تھی کہ چھوڑ دیں، وہ ترغیب تھی کہ چھوڑ دیں. اب یہ آخری صورت ہے، لہذا یہاں پر اللہ نے فائنلی اور حتمی حکم نازل فرمایا، اور وہ یہ ہے آج کے بعد حرام، آج کے بعد حرام. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت پرستی، بتوں کی پوجا، والازلام اور جوئے کے تیر، والازلام اور جوئے کے تیر، رجسن یہ ناپاک ہیں، یہ چاروں چیزیں رجس ہیں. جو رجس کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایسی گندی چیز جس سے انسان کو گھن آئے، جس سے انسان کو نفرت محسوس ہو، ایسی گندی چیز جس سے گھن آئے، جس سے نا، اور انسان اس کے قریب بھی نہیں جاتا بلکہ اس سے دور بھاگتا ہے. مثلاً کہیں پر گٹر ابل رہا ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا آدمی جا کے آرام سے وہاں بیٹھے سوں گے، نہیں، بلکہ اسی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے اسمیل آئے گی تو میں دوسری گلی سے گزر جاؤں، گھن آتی ہے. تو رجسن یہ قابل نفرت چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی حرکات ہیں، شیطانی حرکات ہیں. فاجتنبوہ، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ. 4 چیزیں ہیں جن کو اللہ نے منع فرمایا. شراب واضح ہے، میسر جوا واضح ہے، انصاب بت پرستی واضح. اچھا، عجیب بات ہے، شراب اور جوے کے ساتھ بت پرستی کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایسے ہی گندے کام ہیں جیسے بت پرستی. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ شارب الخمر کعابد الرسم، یہ غور سے سننے والا، آپ نے فرمایا شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کعابد العزى والمنات، شراب پینے والا ایسا ہے جیسے عزا اور منات کی پرستش کرنے والا.
اس کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. اندازہ لگائیں کتنی تباہ کن چیز ہے انسانوں کے لیے. والانصاب والازلام، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ازلام ہم پڑھ چکے ہیں. ازلام آپ آج کی اصطلاح میں سمجھ لیجئے جیسے لاٹری سسٹم ہوتا ہے. لاٹری سسٹم عربوں کے ہاں اشیاء کی تقسیم یا کاروبار کی بہت سی شکلیں ایسی تھی کہ جس کے اندر بہت سے لوگ شریک ہوتے تھے، پیمنٹ کرتے تھے. 50 بندہ شامل ہوا، پیمنٹ کرتا تھا. لیکن جب وہ 50 بندوں کی جو رقم ہوتی تھی اس کا کبھی تو 50 آدھا حصہ کسی ایک کو مل گیا، 10% کسی ایک کو مل گیا، 5% کسی کو مل گیا، اور کسی کو کچھ بھی نہ ملا. کسی کو کچھ بھی نہ ملا. یہ ازلام تھی. اللہ رب العزت نے اس غیر منصفانہ تقسیم کو منع فرما دیا. اسلام کے اندر ایسی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ کوئی بھی ایسی شکل کی اجازت نہیں دیتا جس میں 4 بندوں کا فائدہ تو ہے لیکن 4 بندوں کا نقصان ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. 4 بندوں کا فائدہ ہے لیکن 4 بندوں کا نقصان ہے، یا 2 بندوں کا فائدہ ہے، معاشرے کا نقصان ہے. یہ آپ اسلامی جو احکامات ہیں نا، اسلام بہت سی چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، بہت کو حرام بھی قرار دیتا ہے. وہ جو حرام قرار دیتا ہے آپ اس کی بیس میں جائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ اسلام نے صرف 4 پیسے کا فائدہ نہیں دیکھا، اسلام نے انسان کی اخلاقیات کو بھی بچایا ہے. اسلام نے انسان کے کردار کی بھی حفاظت کی ہے. اسلام نے انسان کے ایمان کی بھی حفاظت کی ہے، اور اسلام نے انسان کے معاشرے کو بھی بچایا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر بظاہر کوئی نقصان نہیں. بندہ کہتا ہے یار یہ کیوں اللہ نے حرام قرار دیا؟ میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا تھا؟ 4 بندے پیچھے کہیں اور متاثر ہو رہے ہوتے تھے، یا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر پیسے کی ہوس پیدا ہوتی تھی. روک دیا اسلام نے، نہیں بھائی یہ ہوس آگے چل کر بہت نقصان پہنچائے گی. یا کہیں پر ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس سے لوگوں کے اخلاق خراب ہوں گے، روک دیا بھائی نہیں. آج کی دنیا کہتی ہے نا جی ہماری مرضی ہے، جو جس کو ہم بہتر سمجھیں گے. انسان تو بے وقوف ہے، اسے کیا پتا ہے. انسان کی عقل خدا کے حکم تک تو نہیں پہنچ سکتی نا، خدا کی سمجھ تک تو انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی نا. یہی وجہ ہے. اب بظاہر یہاں 4 بندے، 4 بندوں کا فائدہ ہے. 10,000 دیا، 5 لاکھ اس کو مل گیا. 10,000 دیا، 5 لاکھ مل گیا. لیکن دوسری طرف 4 بندے خالی ہاتھ رہ گئے، اور 4 بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے 10,000 دیا ہے اور ان کو بدلے میں 2,000 ملا ہے، کسی کو 3,000 ملا ہے. اسلام ایسی غیر منصفانہ تقسیم کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے ازلام اس کو غیر منصفانہ تقسیم، ایسا کاروبار کہ جس کے اندر یا ایسی تقسیم جو غیر منصفانہ ہے. اس لیے آپ نا یہ جو قربانی ہوتی ہے نا، قربانی کے اجتماعی گوشت کی تقسیم، اس کے اسلامی اصول پڑھیں. اس کے اسلامی اصول پڑھیں. اسلامی اصول کیا ہے اس کے؟ اندازے سے آپ اس گوشت کو حصہ نہیں کر سکتے، اندازے سے نہیں کر سکتے حصہ، بلکہ آپ کو وہ جو گوشت ہے اس کو تول کر برابر برابر تقسیم کرنا پڑے گا. کیوں؟ سب بندے برابر کی پیمنٹ کر رہے ہیں، سب بندے برابر کی پیمنٹ کر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو آپ تھوڑا دے دیں، کسی کو زیادہ دے دیں. اچھا پائے 4 ہوتے ہیں، اب کیا کریں؟ اگر ان کو توڑتے ہیں تو وہ 8 بنیں گے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 حصوں میں آپ پائے رکھ دیں، ایک حصے میں آپ کلیجی رکھ دیں، ایک حصے میں اسی طرح متبادل کوئی اور چیز، تاکہ بیلنس ہو جائے. جو اسلام اس حد تک انسانوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے تو وہ ازلام کو کیسے جائز قرار دے سکتا ہے؟ وہ ازلام کو کیسے کہ جس کے اندر 4 بندے خالی ہاتھ رہ جائیں اور جس میں 2 بندے سارا مال لوٹ کر لے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، شراب، میسر، جوا، انصاب، بت پرستی، ازلام غیر منصفانہ تقسیم یا جوے کے تیر، رجسن، یہ سب قابل نفرت عمل ہیں، من عمل الشیطان، اور شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. انما، بے شک،
یریدو چاہتا ہے، یریدو چاہتا ہے، الشیطان شیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع کہ وہ ڈالے بینکم تمہارے درمیان العداوہ دشمنی والبغضاء اور نفرت. شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت ڈالے فی الخمر شراب کے ذریعے والمیسر اور جوئے کے ذریعے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت ڈالے. یہ ہوا ان کا دنیاوی نقصان، یہ دنیاوی نقصان ہے. وَيَسُدَّكُمْ اور وہ تمہیں روکے عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، وعن الصلاة اور نماز سے. یہ دینی نقصان ہے، یعنی ان چیزوں کا دنیاوی بھی نقصان ہے اور ان چیزوں کا دینی بھی نقصان ہے. تمہارے درمیان تمہارا معاشرہ توڑے، تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرے، تمہارے درمیان انتشار پیدا کرے، اور یہ شیطان یہ چیزیں نکالی ہیں شیطان نے اس کے لیے. لہذا ان چیزوں سے بچو. اور دوسرا یہ کہ تمہیں نماز سے اور اللہ کے ذکر سے روکے، یہ دینی نقصان ہے. فَهَلْ کیا انتم تم منتہون اب باز آؤ گے، کیا اب تم باز آؤ گے، کیا اب تم رکو گے ان سب چیزوں سے. وَأَطِيعُوا فرما برداری کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. وَاحْذَرُوا اور ان چیزوں سے احتیاط کرو. فَإِن پس اگر تَوَلَّيْتُمْ تم نے منہ پھیرا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا فَعْلَمُوا تو جان رکھو، انما کہ بے شک، عَلَى رَسُولِنَا ہمارے رسول کے ذمہ تو ہے، البلاغ المبین پیغام واضح طور پر پہنچا دینا. اگر تم نہیں مانو گے، شراب پیو گے، جوئے کھیلو گے اور غیر منصفانہ اور اس قسم کی چیزیں کرو گے تم، تو دیکھو اللہ نے تمہیں بتا دیا، اللہ کے رسول نے تمہیں بتا دیا، اب نہ اللہ کا نقصان ہے نہ اللہ کے رسول کا نقصان. فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا تھا، وہ بری اور ذمہ ہو گئے. لیسا نہیں ہے عَلَى ان لوگوں پر، لیسا نہیں ہے عَلَى ان لوگوں پر، الَّذِينَ جو آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے، نہیں ہے جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جناح گناہ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. کس چیز میں؟ فیما اس بارے میں جو طعیمون جو انہوں نے یہ سب کچھ کھایا اور چکھا، انہوں نے جو یہ کھایا اور چکھا ان پر کوئی گناہ نہیں. یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے بہت سارے ساتھی جو اب دنیا میں نہیں ہیں، یہ آیت تو آج اتری ہے نا، اور وہ اس سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ تو شراب پیتے رہے، اور وہ تو ہو سکتا ہے جوئے کے اندر بھی مبتلا رہے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا پھر کیا بنے گا؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ آیات نہیں سنائی تھی، آپ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اپنے فرامین کی روشنی میں اس کو اور واضح کیا تھا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. شراب پینے والا، اور ایک جگہ فرمایا تھا کہ جو شراب کا عادی ہو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، لعنت فرماتے ہیں، اور بھی بہت کچھ آپ نے بتایا. تو وہ پریشان ہو گئے، اور پریشانی بنتی ہے. کسی کا والد دنیا سے چلا گیا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، تو اللہ کے نبی ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پھر ان کو تسلی دی کہ اگر وہ ایمان پر تھے، اعمال صالحہ کرتے تھے، اور اس وقت جو چیزیں حرام تھیں ان سے بچتے تھے، تو پھر اگر شراب پی لی تھی انہوں نے جبکہ شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، یا جوا کھیل لیا تھا جبکہ جوئے کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، تو کوئی گناہ نہیں ہو، کوئی گناہ نہیں ہو، بشرطے کہ اس وقت جو چیزیں حرام تھیں
ان سے بچتے تھے. دیکھیے لیسا نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر آمنو جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے جناح ان پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما طعموا اس بارے میں جو وہ اگر شراب پی گئے یا جوئے کی چیزیں کھا گئے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا ما جبکہ اتقوا وہ اس وقت پرہیزگار تھے. اگر تو وہ اس وقت بھی ایسے ہی تھے نا نہ حلال کو حلال سمجھنا نہ حرام کو حرام سمجھنا پھر تو معاملہ ہو رہے. لیکن اگر وہ اس وقت حرام کو حرام سمجھتے تھے اور بچتے تھے اذا ما اتقوا پھر کوئی گناہ نہیں ان پر. وآمنوا اور وہ ایمان والے تھے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے. ثم اتقوا وآمنوا ثم پھر اتقوا وہ پرہیزگار ہوتے وآمنوا اور ایمان والے ہوتے. یعنی آج اگر وہ زندہ ہوتے تو جو ہی شراب کی حرمت کا حکم آیا بچ جاتے چھوڑ دیتے ایمان پر قائم رہتے. ثم اتقوا اور پھر صرف نہ یہ کہ چھوڑ دیتے بلکہ آئندہ بھی وہ اللہ کی نافرمانی سے اور حرام چیزوں سے بچتے رہتے. آئندہ بھی یہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں بھی تھا اور جو موجود تھے ان کے بارے میں بھی تھا کہ بھائی صرف یہ نہیں ہے کہ آج ان چیزوں سے بچنا ہے بلکہ ہمیشہ ان چیزوں سے بچنا ہے. ثم اتقوا اور پھر وہ پرہیزگار رہتے واحسنوا اور نیکوکار رہتے. واللہ اور اللہ یحب المحسنین نیکوکاروں کو پسند فرماتے. یہ آخری آیت میں پھر پڑھ دیتا ہوں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. جناح کوئی گناہ نہیں ہے فیما طعموا اس بارے میں. دیکھیں یہ آیات نازل ہوئی ہیں سن 9 ہجری کے اختتام میں. غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہو چکے. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو چکے. پھر مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات اور غزوات کے اندر سینکڑوں کئی صحابہ شہید ہو چکے. طبعی طور پر تو ہزارہ صحابہ طبعی طور پر دنیا سے وفات پا کے جا چکے. اب ان کا کیا بنے گا؟ یہ آیات تو اب نازل ہو رہی تو اللہ نے تسلی دی. فیما طعموا اس بارے میں جو وہ یہ کھا پی چکے. اذا ما اتقوا جبکہ وہ پرہیزگار تھے وآمنوا اور ایمان والے تھے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے. ثم اتقوا اور پھر بھی وہ پرہیزگار رہتے وآمنوا اور ایمان والے رہتے. یعنی اگر آج زندہ ہوتے تو یہ حکم سنتے ہی فوراً اس سے توبہ کر لیتے. ثم اتقوا اور پھر ہمیشہ اسی توبہ پر قائم رہتے اسی تقوی پر قائم رہتے. وَأَحْسَنُوا اور نیک اعمال کرتے رہتے تو یقیناً ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتے. صدق اللہ علیہ.